بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 and 37۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ۔ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہود و نصارہ کی طرح مشرکین مکہ بھی اللہ رب العزت کے احکامات کو ہیلا سازی کے ذریعے بدل دیا کرتے تھے، ہیلوں بہانوں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت پھینک دیتے، اگرچہ وہ کسی آسمانی کتاب کو، مذہب کو باقاعدہ طور پہ ماننے والے لوگ تو نہیں تھے، لیکن کچھ ایسی چیزیں دین ابراہیمی سے چلی آ رہی تھیں، اور مکہ مکرمہ دین ابراہیم کا مرکز و محور تھا، تو کسی حد تک وہ دین ابراہیمی کی بہت سی چیزوں کو اپنانے کی کوشش بھی کرتے تھے، لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے بہت سی وقت کے ساتھ ساتھ اپنی من مانیاں، اپنی خواہشات شامل کر لی تھیں، اور بہت سی ہیلا سازیوں کے ذریعے اللہ کے احکامات جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے ان کے اندر بھی کمیاں بیشیاں اور تحریف کر لی۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم تھا اللہ رب العزت کے مقرر کردہ حرمت والے مہینوں کے متعلق۔ اللہ رب العزت نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا، اس دن سے ہی اللہ پاک نے مہینوں کی گنتی 12 مقرر فرمائی تھی۔ اب یہ ظالم ان 12 مہینوں کے اندر ان کی تعداد میں بھی کمی بیشی کرنے لگ گئے۔ 12 مہینے ہیں، اب اگر وہ
12 مہینوں کو 12 مہینے ہی تسلیم کرتے جائیں تو ان کی کچھ خواہشات پوری نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح اللہ پاک نے 4 مہینوں کو حرمت والے قرار دیا تھا کہ ان 4 مہینوں کو تم نے بڑا ہی قابل احترام اور قابل عزت سمجھنا۔ اور وہ 4 مہینے کون سے تھے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یعنی حج کا مہینہ ذوالحجہ، اس سے 1 مہینہ پہلے والا بھی حرمت والا اور 1 مہینہ بعد والا بھی حرمت والا، اور حج والا مہینہ تو ہے ہی حرمت والا۔ مقصد ان 3 مہینوں کو، یہ 3 کنزیکٹیو منتھ تھے لگاتار، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ دور دراز سے اللہ کے گھر کا سفر کر کے حج کے لیے آتے ہیں تو ان کو رستے میں کوئی کسی قسم کا ڈر، خوف، لوٹ مار، قتل و غارت، چوری چکاری کا خطرہ نہ ہو، امن سے سکون سے حج کے لیے قافلے مکہ مکرمہ کا سفر کر سکے۔ تو اللہ پاک نے ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا۔ اور چوتھا ایک مہینہ وہ الگ ہے درمیان میں، اور وہ ہے رجب، اور وہ درمیان میں کر کے ایک مہینہ اس لیے حرمت والا قرار دیا کہ حج کے علاوہ عمرے کے لیے بھی اگر دوران سال لوگ آنا چاہیں تو کم از کم 1 مہینہ مکمل سیکیور ہو جس میں وہ ٹریول کر سکیں مکہ مکرمہ کی طرف عمرہ کی ادائیگی کے لیے۔ یہ حکمت اور یہ مصلحت تھی۔ اب ان مشرکین مکہ نے 12 مہینوں کے اندر بھی تبدیلیاں کر لیں اور ان 4 حرمت والوں کی حرمت کو بھی آگے پیچھے کر دی ہیلہ سازیوں کے ذریعے سے۔ اب یہاں ان کی ہیلہ سازیوں کو سمجھنے سے پہلے شمسی اور قمری تقویم کو سمجھ لیجئے، ان کیلنڈرز کو سمجھ لیجئے۔ اب چاند کے مطابق مہینوں کا اور تاریخوں کا چلنا یہ اتنا ہی پرانا تھا جتنا کہ انسانی تاریخ پرانی تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں، یعنی وہ روزانہ پورا مہینہ بھی 29-30 دن کا ہوتا ہے، اور چاند بھی اپنی ہر روز شیپ شکل تھوڑی سی چینج کرتا ہے۔ اس وقت جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں تو اس وقت لوگ ان چیزوں کو، چاند وغیرہ کو دیکھ کر ہی تاریخ کا اندازہ لگاتے تھے۔ آج فلاں تاریخ ہو گئی، اب چاند ادھر سے طلوع ہو رہا ہے، اب اس کی شیپ یہ ہے، اب اس کی شکل یہ ہے۔ آبادیاں تو آبادیاں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، ریگستانوں میں، جہاں کوئی ڈائریکشن کا پتہ نہیں چلتا انسان کو، اور جہاں کوئی اور سورس نہیں ہے تاریخ معلوم کرنے کا، تو وہاں چاند تو نظر آتا ہی تھا۔ تو چاند ایک ایسی چیز تھی کہ اس سے لوگ اپنی تاریخوں وغیرہ کا اندازہ لگا کے اپنے معاملات کو آگے چلاتے تھے۔ قمری مہینہ چاند کے لحاظ سے وہ یا 29 دن کا ہوتا یا 30 دن کا ہوتا، اور جو شمسی مہینہ ہوتا وہ یا 30 دن کا ہوتا یا 31 دن کا ہوتا ہے، اور فروری کا مہینہ 28 دن کا، اور 4 سال بعد 29 دن کا ہو جاتا ہے، جسے لیپ کا سال کہتے ہیں۔ اب اس طرح جو چاند کے مہینے ہیں، قمری تقویم ہے، قمری کیلنڈر ہے، اس کے مطابق سال کے کل دن 354 یا 55 بنتے ہیں، کیونکہ اس میں 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے مہینہ، 31 کا نہیں ہوتا۔ شمسی سال کے مطابق اگر چلیں، شمسی مہینوں کے مطابق، سورج کے مطابق کیلنڈر چلائیں تو پھر 365 دن کا سال ہوتا ہے، یا کبھی 366 کا۔ جو شمسی سال ہے، چونکہ اس میں ہر مہینے کے دن مقرر ہے پہلے ہی، اکتوبر اتنے دنوں کا ہونا ہے، اگست اتنے دنوں کا ہونا، اس وجہ سے سورج کے مطابق کیلنڈر چلائیں تو پھر روزے، حج وغیرہ تمام عبادات ہر سال ایک ہی موسم میں آئیں گے، یا سردی میں آئیں گے جن علاقوں میں
گرمی میں آ رہے ہیں وہاں گرمی میں ہی آتے رہیں گے ساری زندگی، اور جہاں سردی میں آتے ہیں ساری زندگی سردی میں آتے رہیں۔ لیکن اگر قمری کیلنڈر کے مطابق چلا جائے، چاند کے مطابق، تو پھر یہ فائدہ ہے، شریعت نے چاند والا کیلنڈر اس لیے مقرر کیا ہے اور تمام عبادات کو چاند کے مطابق ہی ادا کرنے کا حکم اس لیے بھی دیا تاکہ مسلمان بدل بدل کے حج کبھی گرمی میں کریں، کبھی سردی میں کریں، کبھی درمیانے موسم میں کریں، روزے کبھی گرمی میں، کبھی سردی میں، کبھی درمیانے موسم میں، تاکہ ہر طرح کے موسم میں وہ یہ کام کرنے کے عادی ہو سکیں، نرمی کے دنوں میں بھی اور سختی کے دنوں میں بھی یہ عبادات کرنے کے عادی ہو جائیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ مشرکین یہ چاہتے تھے کہ حج کا سیزن ہر سال خوشگوار موسم میں آئے، تو اس وجہ سے وہ اپنی مرضی سے مہینوں کی تعداد بڑھا لیتے تھے۔ مہینے 12 ہیں تو کسی سال وہ اگلا سال محرم کا شروع ہی نہ کرتے، 2 مہینے لیٹ کر لیتے، چلو جی اس سال 12 کی بجائے 14 مہینے ہو گئے۔ اس طرح وہ حج کا موسم آگے پیچھے ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ جب 2 مہینے آپ نے اندر ایڈ کر دیے تو اگلے حرمت والے مہینے بھی سارے آگے پیچھے ہو گئے۔ اسی طرح یہ 3 مہینے مسلسل اکٹھے حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اب تینوں مہینے اکٹھے ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا؟ وہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کر کر کے تھک جاتے۔ 3 مہینے ہو گئے، نہ کسی سے لڑائی، نہ جھگڑا، نہ قتل و غارت۔ تو انہوں نے کیا کرنا کہ کبھی اس طرح کر لینا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ 2 مہینوں کو تو حرمت والے سمجھ لیا، لیکن جب تیسرا مہینہ محرم آتا ان کی بس ہو جاتی، کہتے چلو جی اب یہ جو محرم کا مہینہ ہے نا، یہ اس سال حرمت والا مہینہ نہیں، یہ ماہ حرام نہیں ہے بلکہ ماہ حلال ہے، تو اب 1 مہینہ ہم نے جو حرمت والا کم کیا نا، تو وہ کہتے چلو پھر یہ اگلے مہینے سفر میں اس کو حرمت والا بنا لیں گے۔ محرم میں ساری پابندیاں حرمت والے مہینے کی ختم کر لیتے اور پھر سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے لیتے اگلے مہینے کو۔ یہ اپنی وہ من مانیاں کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے حرمت والے مہینوں میں کافی گڑبڑ کر دی تھی، گڑبڑ کر دیا تھا، آگے پیچھے کر دیا تھا، مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا تھا۔ تو اللہ پاک نے اپنی خاص رحمت فرمائی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہ دین جب اللہ پاک نے نازل کرنا تھا اور اس کو قیامت تک اللہ پاک نے محفوظ رکھنا تھا اور کنٹینیو رکھنا تھا، تو اللہ پاک نے جس سال ہمارے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا 10 ذوالحجہ کو، اس سال اللہ پاک نے اپنی رحمت فرمائی کہ وہ جو سارے مہینے آگے پیچھے تھے نا، وہ بائی چانس آگے پیچھے ہوتے ہواتے گھومتے پھرتے اس سال اپنی صحیح جگہ پہ آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 10 ذوالحجہ کو خطبہ حج کے اندر، آپ نے صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر آج اپنی اصلی جگہ پر آ گیا، یعنی 10 ذوالحجہ یہ صحیح تاریخ ہے حج کرنے کی، یہ مہینہ بھی صحیح ہے، یہ تاریخ بھی صحیح ہے، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ مہینے اور یہ تاریخیں الحمدللہ بالکل اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق چل رہے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، اِنَّا بے شک عدت الشہور، عدتن گنتی کو کہتے ہیں، الشہوری مہینوں کی، شہر ان کی جمع الشہور، اِنَّ عدت الشہور بے شک مہینوں کی گنتی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، 12 10 اور یہ ہو گیا 12،
12 12 شہرن مہینے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، جو ریکارڈ روم ہے اس کے اندر اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ تو یہ جو مشرکین 12 کو زیادہ کر لیتے تھے، چلو اس سال مہینے 12 یا 14 کر لو، 12 کو 14 یا 15 میں تبدیل کر لو، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ایک تو اس کی وضاحت فرما دی، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ پہلی ان کی غلطی کی اصلاح، کریکشن کر دی اللہ پاک نے۔ اللہ اکبر۔ یہ قانون کب سے ہے؟ یوم، جس دن خلق السماوات والارض، جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، اس دن سے یہ 12 چلے آ رہے ہیں۔ منہا، ان میں سے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے شہرن کی طرف، مہینے، منہا ان میں سے، اربعۃ 4 حرم حرمت والے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور یہ حرمت والے مہینے، ان کا خیال کافر بھی رکھتے تھے۔ اگر کسی شخص کے باپ کا قاتل بھی حرمت والے مہینوں میں اس کے سامنے آ جاتا تھا تو وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی ان مہینوں میں کچھ نہیں کہتا تھا، اتنا محترم سمجھا جاتا تھا ان مہینوں کو، ان کی اتنی ریسپیکٹ تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں پر ایک ضمناً فتنہ انکار حدیث کے حوالے سے نکتہ عرض کرتا چلوں۔ منکرین حدیث سے گروہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا اپنی من مانی حدیثوں کو مانتا ہے، من مانی حدیثوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب ان کے لیے ایک سوال ہے یہاں، اگر کبھی آپ کی ایسے کسی بندے سے ملاقات ہو جائے اور وہ آپ کو احادیث کے بارے میں متنفر کرنے کی کوشش کرے تو اس سے یہ سوال کر لیں کہ اللہ پاک نے سورۃ التوبہ کے اندر آیت نمبر 36 میں کہا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، پورے قرآن میں سے بتا دو کہ وہ حرمت والے مہینے 4 کون سے ہیں۔ ان کی حرمت کا خیال رکھنے کے لیے اللہ پاک نے 4 مہینوں کو حرمت والے قرار دیا نا، کیونکہ آگے کہا ہے کہ ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ تو جس شخص کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ حرمت والے مہینے ہیں کون سے، وہ کیسے اللہ پاک کے اس حکم پر عمل کرے گا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں بطور خاص اپنی جانوں پر ظلم زیادتی نہ کرو۔ پورے قرآن میں کہیں ان 4 مہینوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ تذکرہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ ثابت ہوا کہ قرآن، وہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں نا کہ جی قرآن ہی کافی ہے، یہ ایک دجل، فریب اور دھوکہ ہے۔ قرآن پر تو عمل ہو ہی نہیں سکتا حدیث مصطفیٰ کے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا اللہ پاک نے کہ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین، ذالک یہی، الدین دین ہے، القیم سیدھا، یہی سیدھا دین ہے، یہی درست دین ہے۔ اور جو تم نے ادلا بدلی کر لی ہے نا، وہ درست دین نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ جو مہینوں کو 12 ہی مانے گا، حرمت والے مہینوں کو 4 ہی مانے گا، اور حرمت والے مہینوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے مانے گا، وہی سیدھے دین پر ہے۔ باقی سب گڑبڑ ہے، تحریف اور تبدیلیاں ہیں۔ فلا، پس نہ، تظلموا، تم ظلم کرو، فیہن، ان 4 مہینوں میں، انفسکم، اپنی جانوں پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مہینوں پر ظلم کر لو، نہیں، ان مہینوں میں بطور خاص اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، کیونکہ جگہ بدلنے سے، وقت بدلنے سے
احکامات بھی بدل جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے بعض مہینوں کو، بعض راتوں کو، بعض جگہوں کو زیادہ فضیلت، زیادہ عزت اور زیادہ مقام عطا کر دیا، جیسے بیت اللہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، بیت المقدس ہے۔ اب ان جگہوں کی ایک خاص فضیلت ہے، وہاں پر نماز پڑھنے کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے تو وہ بھی اللہ کے گھر ہے تو وہ بھی اللہ کے زمین۔ اسی طرح لیلۃ القدر کو اللہ پاک نے عام راتوں سے بہت زیادہ رسپیکٹ اور عزت عطا فرما دی۔ اس رات کی عبادت عام راتوں کے برابر تو نہیں ہو سکتی، بہت زیادہ اجر و ثواب۔ اسی طرح اللہ پاک نے کچھ مہینوں کو بھی مقام عطا کر دیا۔ تو اسی طرح اگر ایک شخص عام کسی جگہ گناہ کرتا ہے وہ بھی گناہ ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے گھر مسجد میں جا کے کرے گا تو اس کی سنگینی بڑھ جائے گی، گناہ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ شخص گناہ لیلۃ القدر کو کر رہا ہے تو اس کا جرم بڑھ جائے گا، اور اگر وہ گناہ جا کے اللہ کے گھر بیت اللہ شریف میں کر رہا ہے تو پھر اس کا جرم کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اور اللہ کے گھر کے متعلق تو اللہ پاک نے سورۃ الحج میں فرمایا کہ جو شخص اس مسجد حرام کے اندر لا دینیت کا ارادہ اور نیت بھی کرے گا نا تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کو بھی عذاب علیم سے دوچار کروں گا، صرف ارادہ کر لینے پر ہی۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ جگہیں اور کچھ تاریخیں، کچھ راتیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جو باقیوں سے کچھ ممتاز ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ 4 مہینے بھی اسی طرح ہیں، ان کو اللہ پاک نے ایک خاص تقدیس اور احترام عطا کیا ہے، لہٰذا ان مہینوں میں گناہ کرنا، جرم کرنا یہ بطور خاص اللہ کے ہاں بڑا گناہ ہے اور اللہ کی ناراضی اور غصے کا سبب ہے۔ اس لیے ان مہینوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، فلا پس نہ تظلموا، ظلم کرو فیہن، ان مہینوں میں، انفسکم، اپنی جانوں پر، گناہ کر کے، ظلم کر کے۔ اپنی جانوں پر سے مراد اپنے آپ پر یا اپنے مسلمان بھائیوں پر؟ ظلم نہ کرو ان میں، گناہ نہ کرو ان میں، بطور خاص گناہوں سے بچو، لڑائی سے، جھگڑے سے، غیبت سے، قتل و غارت سے، ہر چیز سے بچو۔ ہاں رہے مشرکین، تو مشرکین چونکہ ان حرمت والے مہینوں کا خود لحاظ نہیں رکھ رہے، لہذا ان کے ساتھ چونکہ ابتدا لڑائی کی ان کی طرف سے ہوئی ہے، لہذا اگر وہ تم سے لڑنے میں ابتدا کر لیں تو پھر تم ان کے جواب میں لڑائی کر سکتے۔ اس لیے فرمایا وقاتلوا المشرکین، اور لڑو مشرکین سے، کافتن، 2 ترجمے ہیں اس کے، ایک ترجمہ تو معروف ہے جمیعہ کے معنی میں، یعنی سب مل کر، اکٹھے ہو کر، جیسے وہ سب مشرکین مختلف قبائل مل کر تم سے لڑتے ہیں نا، تم بھی سارے مسلمان مل کر ان سے لڑائی کرو۔ پہلا مطلب ہے کولیکٹیولی، اور دوسرا مطلب شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کافتن کا، ہر حال میں، کہ مشرکین کے ساتھ تم ہر حال میں لڑو، کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے، لہٰذا یہ نہیں ہے کہ کافر مشرک تو تم سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کا آغاز کر رہے ہیں اور تم کہو کہ جی ہم نے تو لڑائی نہیں کرنی، ہم نے تو حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا، نہیں، یہ نہیں۔ اگر انہوں نے ابتدا کر لی ہے تو تم بھی ان سے ہر حال میں لڑ سکتے ہو۔ اور ویسے بھی اللہ پاک نے حرمت والے مہینوں کے متعلق فرمایا نا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، یہ جو حرمتیں ہوتی ہیں نا، حرمت والے مہینوں کی حرمت، یہ ادلے بدلے کی چیز ہے، یہ 2 وے چیز ہے، اگر وہ خیال رکھیں گے تو تم نے رکھنا، اگر وہ رکھتے نہیں ہیں تو پھر تم بھی نہیں رکھو گے لڑائی کرنے میں۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، اور لڑو مشرکوں سے ہر حال میں، کما یقاتلونکم، جیسے وہ لڑتے ہیں تم سے، کافتن، ہر حال میں، وہ ہر مہینے میں لڑ لیتے ہیں تم سے تو تم بھی پھر ان سے ہر مہینے میں لڑ لو۔
وَاعْلَمُوا اور جان رکھو ان اللہ بے شک اللہ مع ساتھ ہے المتقین ڈرنے والوں کے، اللہ سے ڈر کے رہنا۔ اب یہ تمہیں پتا ہے کہ اگر انہوں نے ابتدا کی ہے تو پھر تم نے جواب میں لڑائی کرنی ہے، یہ نہیں کہ اب تم اس نرمی کا، اس رعایت کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دو۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یا مطلب یہ بھی ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں اگر تم گناہوں سے بچو گے تو اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے، اس کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ انما النسیء، انما حقیقت یہی ہے، بات صرف یہی ہے، کیا النسیء آگے پیچھے کر دینا، یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا۔ نسیء کا مطلب ہے وہ مہینوں کو جو آگے پیچھے کر لیتے تھے نا۔ النسیء آگے پیچھے کر دینا، زیادتن زیادتی ہے، اضافہ ہے، فی الکفر کفر میں۔ حقیقت یہی ہے کہ مہینوں کو پیچھے کر دینا یا آگے پیچھے کر دینا کفر میں اور اضافہ ہے۔ پہلے تم کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، اور یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر کے تم مزید کفر کر رہے ہو۔ یضل گمراہ کیے جاتے ہیں، فعل مجہول ہے یہ، پیسو وائس۔ یضل کا مطلب تو ہوتا ہے نا وہ گمراہ کرتا ہے، اور یہ ہے یضل گمراہ کیے جاتے ہیں بھی اس کے ساتھ یا جس کے ساتھ الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ شیطان انہیں گمراہ کرتا ہے۔ کیسے گمراہ کرتا ہے؟ حرمت والے مہینوں کے بارے میں انہیں وہ اس طرح گمراہ کرتا ہے، یحلونہ وہ حلال کر لیتے ہیں اسے، عامن ایک سال محرم کو حلال کر لیا، حرمت والا مان لیا، اگلے سال محرم کی بجائے سفر کو حرمت والا مان لیا۔ یحلونہ وہ اسے حلال کر لیتے ہیں، یعنی کہ اس کی حرمت ختم۔ حلال کرنے کا مطلب کہ اس کی حرمت ختم۔ عامن ایک سال، وَيُحَرِّمُونَهُ اور اسے حرام مان لیتے ہیں۔ عامن ایک سال، لی تاکہ یعنی کبھی محرم کو حرمت والا مان لیا، کبھی نہ ماننا، اور اس کی بجائے سفر کو حرمت والا مان لیا۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لی تاکہ لیواطئوا تاکہ وہ پورا کر لیں، عدت گنتی کو، ما حرم اللہ جو اللہ نے حرام کیے ہیں۔ وہ 4 اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں نا لڑائی جھگڑے کے لیے، وہ ان کی گنتی کو پورا ہی رکھتے ہیں کہ بھائی اللہ نے 4 قرار دیا تو ہم نے 4 پورے کرنے ہیں، لیکن اندر کچھ اپنی من منی کر کے، لیواطئوا عدت تاکہ وہ پورا کر لیں گنتی کو، ما حرم اللہ جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے۔ زین لہم خوشنما بنا دیے گئے ہیں، زینا خوشنما بنا دیے گئے ہیں، لہم ان کے لیے، سوء برے اعمالہم ان کے اعمال، ان کے اعمال، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے۔ واللہ اب جو اتنے اللہ کے احکامات کے اندر اتنی گڑبڑ کرتے ہوں اور اتنی منمانیاں کرتے ہوں تو اللہ پاک پھر ایسے لوگوں کو ہدایت دے تو کیسے دے؟ ایسے لوگوں کو اللہ پاک کیسے ہدایت دے گا؟ واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الکافرین کافر لوگوں کو، اور اللہ ایسے کافروں کو سیدھا راستہ دکھایا ہی نہیں کرتا، ہدایت دیا ہی نہیں کرتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ پاک ہمیں حرمت والے مہینوں کی حرمت کا لحاظ اور پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دین کے اندر ہر طرح کی ہیلہ سازیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک و اتوب الیک۔